میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں میری بات سنیں، انف از انف. جو سندھ گورنمنٹ ہے، میں آج یہ برملا کہنے لگا ہوں. میں نے ہمیشہ ایک وزیر کا نام لیا ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو پورے گورنمنٹ کو، پورے سیٹ اپ کو اس میں جو ہے وہ شامل کروں، لیکن جو فیکٹ ہے، جو حقیقت ہے، جو لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے، پوری سندھ گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے مہدی کاظمی کو. یہ جو ہو رہا ہے، نہ کبھی ایسا سنا، نہ کبھی ایسا دیکھا زنیرا. جی نمرا کاظمی کا نو دیکھ لیں کیس نو سامنے ہے. 10 سال ہو گئے ہیں، 9-10 سال ہو گئے ہیں مجھے وکالت کرتے ہوئے. آج تک ایسا نہ دیکھا نہ سنا. ایک بندہ، ایک نفسیاتی مریض، ایک پاگل شخص وہ کسی سے مطمئن نہیں ہو رہا. سائمہ کاظمی تمہاری ہمت ہے بھائی، تو 17 سال نکال گیا اس بندے کے ساتھ. یقین مانے زنیرا، کیونکہ وہ عورت نے ہی سب سے زیادہ برداشت کرنے ہوتے ہیں یہ تحفے جو ہوتے ہیں اس طرح کے. اب بات یہ ہے کہ میں اس وقت جتنے بھی ہمارے بااختیار ادارے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز قوم کو اس طرح کے معاملات میں مت الجھاؤ. ہم آلریڈی اور بہت سے معاملات ہیں ڈسکس کرنے کے لیے یہاں پہ زنیرا. ہم جی کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ ہم بھی کیوں بیٹھ گئے ہیں دعا اور ظہیر کو لے کے اور اس الو کے پٹھے کو لے کے مہدی کاظمی کو؟ سر اس مسئلہ کی یہ ریزن ہے، کہ اگر ہم اس کی کریں ریزن ہے. نہیں آتے تو لوگ پروپوگنڈا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یس پتہ نہیں یس کیا اتنا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ آپ کو سچ بتانے کے لیے آنا پڑتا یس. ہے. میں کم از کم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں روزانہ رات کو آ کے یہاں پہ جو ہے وہ بات کروں اس بارے میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کا پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے، بالکل آپ یوٹیوب کھولتے ہیں آپ کے سامنے گند ہی گند آتا ہے. بالکل. تو اگر ہم بھی نہ ہوں گے تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ احمقوں کی جنت ہوگی اور الو وہاں پہ جو ہے وہ رہیں گے. بات صرف اتنی ہے زنیرا کہ قانون خواہشات پہ نہیں چلتا. قانون خواہشات کا تابع نہیں ہے. مہدی کاظمی تیری بیٹی تیرے پاس کبھی بھی نہیں آئے گی، یہ میں برملا کہہ رہا ہوں. تم جتنا مرضی پریشر ڈال لو، تم جو مرضی ڈرامے کر لو، تم صرف ایک صوبے کی گورنمنٹ کو چھوڑ کے پورے پاکستان کی، بلکہ اب صوبہ کیا، اب تو مرکز میں بھی ان کی حکومت ہے. بالکل. اب تو مرکز میں بھی ان کی ہے، پنجاب میں بھی ان کی ہے. اب بالکل بات یہ ہے کہ جتنا مرضی تم زور لگا لو اور لگوا لو، دعا زارہ کبھی بھی تمہیں نہیں ملے گی اور تمہارا کیس بنتا ہی نہیں ہے. میاں اسف صاحب 164 کے بیان کی بات کر رہے تھے، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں ویورز کے نالج کے لیے بھی. 164 کا جی جی بیان ہوتا کیسے ہے؟ بتا دیں. جب کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا، کوئی بھی فرد، میں صرف اغوا کے اوپر بات کروں گا، اس کے بارے میں ایف آئی آر درج کر دی جائے کہ فلاں 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 جو ہے وہ اغوا ہو گیا ہے، اور پولیس اس کو کہیں سے ریکور کر لے، پولیس باؤنڈ ہے کہ فوری طور کے اوپر 24 گھنٹوں کے اندر اس کو کورٹ میں پروڈیوس کرے کہ جناب اس بندے کی بابت ہمارے پاس ایف آئی آر تھی کہ یہ بندہ اغوا ہو گیا، ہم نے اس کو ریکور کر لیا، بازیاب کروا لیا، اب یہ کورٹ میں آ کے اپنا جو بیان دینا چاہتا ہے دے. اب وہاں پہ پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ جج صاحب سب کو کمرے سے باہر نکال دیتے ہیں، بالکل. صرف جج کا عملہ جو اس کورٹ کا عملہ ہوتا ہے. اور اچھا لیکن میں بڑی امپورٹنٹ بات، میں میاں صاحب بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا تھا، ویورز کو پتا چل جائے کہ بیان کس طرح ہوتے ہیں. یہ جو مہدی کاظمی اور لگڑ بگے کے منہ والا کہتا ہے نا میری بچی کو پریشرائز کروا کے بیان دلوائے جا رہے ہیں، زنیرا جج سب کو باہر نکال دیتا ہے، ہاں ریڈر، سٹینو اور جج، یہ 3 بندے ہوتے ہیں. اور وہ جو ابدکٹی ہوتا ہے، جو مغوی ریکور ہو کے آیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. پولیس جی والے بھی نہیں ہوتے، ایون کوئی بھی وکیل نہیں ہوتا.
جب 164 کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، جو عدالت کا وہ ہوتا ہے چپراسی کہہ لیں یا کیا اس کو کہیں گے، نائب قاصد کہہ لیں، وہ آ کے کہتا ہے کہ سر وہ 164 کے بیان ہونے ہیں تو پلیز آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے باہر تشریف لے جائیں، اور ہم چپ کر کے آ جاتے ہیں کیونکہ یہ پروسیجر ہے. اب جج کیا کرتا ہے، یہ شروع کیسے ہوتا ہے بیان؟ جج کہتا ہے بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا یہ نام ہے. آپ کو ہی اغوا کیا گیا تھا؟ وہ بتائے گا یا بتائے گی نہیں یا یس جو بھی ہوگا. بیٹا دیکھو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، صرف تم اور میں ہو، تمہیں ہر طرح کا تحفظ دیا جائے گا، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جو بولنا چاہتی ہو یا چاہتے ہو وہ بولو، میں تمہیں پروٹیکشن دوں گا. کوئی دنیا کا بندہ پاس نہیں ہوتا زنیرا. اس باگڑ بلے کو کون سمجھائے؟ یہ کیا انسان ہے. اور میری بات سنیں، دعا زارا نے اکیلی نے کھڑے ہو کے بیان دیا وہاں پہ، اور پھر کیا ہوتا ہے جب بیان دے دیتا ہے بندہ یا عورت یا لڑکی یا لڑکا، اس کے بعد جج اس کو پڑھ کے سناتا ہے کہ اگر چھوٹا ہے کوئی تو بیٹا، یا بڑا ہے کوئی تو نام لے کے یا اس کو بلا کے کہ جناب یہ سارا ایسے طرح تسی بیان دیتا ہے، اے تواڈے ہی بیان ہے. جو لینگویج ہوتی ہے، جج اگر پنجابی کو سمجھنے والا ہے پنجابی بولے گا، انگلش والا انگلش بولے گا، اردو والا. صاحب دیکھیں میاں صاحب دیکھیں، میاں صاحب دیکھیں آپ صحافی ہیں، میاں صاحب آپ صحافی ہیں. آپ نے آپ کے یہ جو شو چلتے تھے یہ خبروں والے، رات کو 11 سے 12 بجے کیا شو چلتے تھے جو کہ پیمرا نے بند کروا دیے، جس میں آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے تھے کہ اس طرح سے چوری کرو، اس طرح سے ڈکیٹی ڈالو، اس طرح سے قتل کرو اور اس طرح سے ثبوت چھپاؤ. یہ ہمارا میڈیا جو ہے، ہمارا میڈیا ہی ایسا ہے. یہ دنیا میں کہیں کسی میڈیا کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے جو ہمارے میڈیا کو حاصل ہے. اب میری ایک بات سنیں، جس طرح سے آپ یہ روڈ شو کرتے ہیں، کون اجازت دیتا ہے آپ کو کہ آپ کسی بھی بندے کو پکڑ کے اس کے منہ میں مائک دے دیتے ہیں؟ کیا یہ صحافت ہے؟ یہ پڑھتے ہو آپ جرنلزم میں؟ کسی کے گھر کی دیوار پھلانگ کے چلے جاتے ہو مائک لے کے، کیمرہ لے کے، اگلا بشا کو دروازہ کھول کے نہ رہا ہوئے، یہ صحافت ہے؟ بات ہے میاں صاحب دیکھیں، یہ جو بابر سلیم ہے، میری بات سنیں، بابر سلیم کس پریس کلب کا یہ ممبر ہے؟ کیا کریڈیبلٹی ہے اس کی؟ کیا کریڈیبلٹی ہے اس کی؟ بات یہ ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. آپ بابر سلیم صاحب کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ میری بات کا جواب لے لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی جرنلسٹ اگر کوئی پولیس میٹر ہے، اگر کوئی عدالتی میٹر ہے، تو وہ اداروں کی رہنمائی کے لیے، اداروں کو اسسٹ کرنے کے لیے وہ یہ کام کر سکتا ہے، اور وہ کوئی ایسے اپنے ذرائع سے ایسی معلومات نکال سکتا ہے. میری بات سن لیں. بات یہ ہے، ایک بندے نے محنت کی، اس نے سی ڈی آر نکالی، ڈیٹا نکالا، جو بھی ہے. بات یہ ہے کہ اس بندے کا اپنا جو بیان ہے بڑا ہی مناسب ہے. اس نے کہا جی میں نے اپنی تحقیقات، میں نے اپنی جرنلزم میں یہ کام کیا ہے، اور یہ میں نے اپنے طریقے سے بہت ٹھیک کیا ہے. اب ادارے اس کو جسٹیفائی کریں گے. اب آپ نے اپنے دوست کی سائیڈ لے لی، اب میری بات، اب حقیقت پر مبنی بات سن لیں. جب ایک میٹر کورٹ میں ہو، جب ایک میٹر پولیس نے انویسٹیگیٹ کر لیا ہو، اس چیز کو آپ اس طرح سے پبلکلی نہیں کر سکتے، کسی مہذب معاشرے میں نہیں آپ کر سکتے. میاں صاحب آپ نے اگر وہ اداروں کی ہیلپ کرنی ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے. آپ کو انویسٹیگیشن جوائن کرنی پڑے گی اگر آپ نے اداروں کی ہیلپ کرنی ہے. اگر آپ نے کورٹ میں جانا ہے ہیلپ کرنے، تو آپ کو ایز اے وٹنس جانا پڑے گا. پھر آپ کے اوپر کراس ایگزامینیشن ہوگا، آپ کے اوپر جرا ہوگی کہ تمہارا یہ جو تم چیزیں لے کے آ رہے ہو، ان میں کیا سچائی ہے اور کیا صداقت ہے. یہ بابر سلیم
یہ ایک بابر سلیم جو سی ڈی آر دے رہا ہے، یہ سی ڈی آر تو اگر یہ سی ڈی آر حقیقت پر مبنی ہے تو پولیس نے کب کی لے لی ہوگی زنیرا؟ جی جی آج بالکل کل کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ججمنٹس ہیں. بالکل. ایک قتل کا مقدمہ ہو گیا، اس میں گواہ آگے، دوسری پارٹی نے اعتراض لگایا کہ ان کے سی ڈی آر چیک کیے جائیں. یہ تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، یہ تو ان کے اپنے گھر کے بندے ہیں، جو کوئی کہیں تھا کوئی کہیں تھا، جن کو پکڑ کے لا کے اپنی فیور میں کیس کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اور جی جب سی ڈی آر چیک کی گئی تو دوسری پارٹی کا موقف سچ ثابت ہوا اور ان کی گواہی کو مسترد کیا گیا. میاں صاحب بالکل اب اس وقت جو ہے یہ ڈیجیٹل بات دور یہ ہے، آپ 5G کی تیاری کر رہے ہیں. اب چیزیں سب سے پہلے بھائی جان وہ میں نے اس کا دیکھا ہے جو وہ 72 کلومیٹر کا وہ رینج سمجھا رہا تھا سارا کچھ. بات یہ ہے جیو فینسنگ میں آپ جاتے ہیں کروڑوں نمبر آتے ہیں، ان میں سے آپ 1 2 3 نمبر نکال لیتے ہیں نا. آج پولیس اس طرح کے کیسز کی ادھر مجھے زنیرا یہاں ماہم، پہ آپ مجھے صبح جا یہاں کے پہ اپلیکیشن دیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں یا ہمارا کوئی بھائی ہے یا کوئی رشتہ دار ہے وہ اغوا ہو گیا ہے، پولیس سب سے پہلے بولے گی اس کا نمبر دیں اور امیڈیٹلی وہ نمبر آگے سینڈ کریں گے کہ اس کی اچھا سی ڈی آر نکلوائیں. ایک بڑا ضروری لہٰذا سوال. یہ جو بابر سلیم یہ چیزیں دے رہا ہے، اگر یہ سچ پر بھی مبنی ہے تو کوئی کیس کے اوپر ان کا اثر نہیں ہے. اگر یہ سچ پر مبنی نہیں ہے تو اداروں کو یہ دیکھنا چاہیے. چیزیں صرف یہ ہیں اپنا اچھا زنیرا جعفری صاحب کہ پہلے میری بات سنیں. جعفری صاحب میں آپ کی اس بات میں 100% آخری مجھے لیٹ می کمپلیٹ. جی یہ جی جو جی سارا کام کیا جا رہا ہے یہ ایک لابی مل کے اداروں کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ انویسٹیگیشن کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ انویسٹیگیشن جو پہلے دن ہی شاید پولیس نے کر لی ہوگی. ٹھیک ہے، لہذا اس طرح کی چیزیں. جی جعفری صاحب میں آپ کی بات کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں، کیونکہ اس طرح کسی کی سی ڈی آر نکالنا، کسی کے پرسنل ڈاکیومنٹس نکالنا، کسی کے آئی ڈی کارڈ اور اس کی پرسنل چیزوں کو ہر بندے کو شیئر ملے گی، لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں پبلک کرنا کتنا بڑا کرائم ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ یہ دیکھیں کہ کچھ گندے یوٹیوبر چیٹ چلائی ہے اور انہوں نے مبینہ، بلکہ مبینہ کا ورڈ بھی میں غلط بول رہی ہوں، انہوں نے کہا ہے دعویٰ کیا ہے کہ کزن سے بات چیت ہوئی ہے اور وہ جو واٹس ایپ چیٹ ہے وہ لیک ہوئی ہے، جبکہ مجھے پتہ نہیں ہے. میں بھی کاظمی سے بات کرتی ہوں، فیملی کے کچھ ممبرز ہیں جو میرے ساتھ ڈائریکٹ لنک میں ہیں. میں نے جب بات کرنی ہوتی ہے میں ڈائریکٹ ان سے بات کرتی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں وایا کزن یا کسی اور کے تھرو بات کروں گی. اور اس کو پبلک فورمز کے اوپر کمیونٹی میں لگایا گیا ہے، تو ان سب کے ساتھ اب آپ نے کیا سلوک کرنا ہے کہ آپ خود دیکھیں. یہ کوگنیزیبل افینس ہے. کسی بھی شخص کا کوئی بھی پرسنل ڈیٹا، اس کا فون نمبر، اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر، اس کی فوٹو، اس کی کسی کے ساتھ بات چیت، اس کی کوئی بھی پرائیویٹ چیز جس کو وہ شخص اپنی پرائیویسی میں رکھنا چاہتا ہے یا اس شخص جی کا حق ہے کہ وہ اس کو اپنی ڈومین میں رکھے، اس کو پبلک کیا جائے گا. یہ کوگنیزیبل افینس ہے. بڑے جی سخت لاز ہیں اس کے اوپر سائبر کرائم کے. اور زنیرا یہ چیزیں جو ہیں ہمیں آپ کو خاص طور پہ یہ کمزور کرنے کے لیے، آپ کو ڈرانے دھمکانے کے جی لیے جی اور یہ پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے. مختلف طریقوں سے پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے. اس وقت دعا اور ظہیر کے ساتھ اگر خدا کے بعد کوئی 2 4 لوگ ہیں تو ان میں سے ہم، میرا خیال ہے، سر فہرست ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہم اچھا سر فہرست ہیں اس میں سے. اور تو اس میاں کو صاحب دیکھیں میری بات سنیں، میاں صاحب میری بات سنیں، جہاں پہ کسی میرے وکیل دوست بھائی کی بات ہو نا، میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ، وہ ایک ہمارے بہت سینئر پولیٹیشین ہے شیخ رشید صاحب، وہ کہتے ہیں کہ کسی نے صاحب بہادر کہہ کے بھی گال کٹ لی دیے، ضروری نہیں کہنا تیری. سمجھ گئے ہو؟ بات یہ ہے کہ جب کوئی صحافی ہو نا، خاص طور پہ جو مجھے پتا ہے آپ بڑے وہ کیا کہتے ہیں کہ یاروں کے یار ہیں، آپ کو جو بندہ ایک دفعہ بھی آپ کے ساتھ مل لے تو آپ کا دل ہوتا ہے کہ اب اس کے خلاف آپ کی زبان سے کچھ نہ نکلے. لیکن جب آپ چینل پہ لائیو بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ایک آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ صحافتی اقدار کی خلاف ورزی ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. کتنا ہائی پروفائل کیس،
ایک اتنا ہائی پروفائل کیس جس کو 2 صوبوں کی پولیس نے آئی جی لیول پہ جا کے انویسٹیگیٹ کیا ہے, جو اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ میں چل رہا ہے, سب جوڈیس ہے, ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو گیا. آپ کو رائٹ تب ملتا ہے کیمرہ لے کے بھاگنے کا جب کیس ڈیسائیڈ ہو جائے, اس کے اوپر لا بھی بنے, جن کو پھر انہوں نے ریورس کروا دیا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کر دیا, وہ جو پیکا لاز آئے تھے. چیز زنیرہ یہ ہے, بابر سلیم صاحب کو میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا, میں نے اس کیس میں ہی ان کا نام سنا ہے. کوئی ان کی ملک کے لیے خدمات نہیں ہے, کوئی وہ کسی بہت بڑے چینل میں نہیں ہے کہ ان کی بات کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی. یہاں پہ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہ جو جل آپ کے یوٹیوبر ہیں نا, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. آپ کہہ رہی ہیں نا کہ لوگ ان کی باتیں مانتے ہوں گے, کوئی نہیں مانتا. آپ جا کے اپنے کومنٹس دیکھ لیں, جو آپ کا کل کا تھا نا جو کل کا لائیو تھا نا, جو کل کا لائیو تھا, آپ صرف اس کے جا کے کومنٹس پڑھ لیں. لوگ بڑے باشعور ہیں ہمارے. میاں صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ مہدی علی کاظمی صاحب اور جو اقرار صاحب کی مسز ظفر اقرار, انہوں نے کل بھی اپنا ایک انٹرویو دیا ہے, اس میں وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے تمام کورٹس نے دعا زہرا کو مائنر کہا ہے. مہدی کاظمی بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ مائنر کی بات یہ کیسے سن سکتے ہیں, اس کا انٹرویو کیسے کر سکتے ہیں. مجھے پہلے یہ بتائیں کہ پاکستان کی کس کورٹ نے کہا ہے کہ وہ مائنر ہے. اتنا بڑا جھوٹ, مطلب اگر مہدی کاظمی بول رہے ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن فرا اقرار جو کہ خود کہتی ہے کہ میں اتنے ٹیلی ویژن شوز کر چکی ہوں, اتنے شوز ہوسٹ کر چکی ہوں, ان کو اتنا ہی نہیں پتا کہ ابھی تک تو اس لڑکی کو کسی نے مائنر کہا ہی نہیں. کسی ایک کومنٹ میں کر دوں, دونوں ہارے ہوئے لوگ ہیں, دونوں ہارے ہوئے انسان ہیں. فرا اقرار بھی اور مہدی کاظمی بھی, یہ دونوں شکست خوردہ منحوس چہرے ہیں. اچھا اب بات یہ ہے, دیکھیں میری بات سنیں, اس کیس کو زنیرہ میاں صاحب کے آنے سے پہلے میں چند امپورٹنٹ باتیں کرنا چاہتا ہوں. لگتا ہے ان سے کافی گھبرا جاتے ڈرتے ہیں. وہ سینئر ہے نا, استاد ہے. اچھا میری بات سنیں آڈینس, ویورز میری ایک بات سنو. آپ سب لوگ کہتے ہو کہ دعا کو اغوا کیا گیا, جو کہ مہدی کاظمی کے سپورٹر ہو. اب آپ سب اپنے اپنے آپ کو رکھو, جو میں مثال دینے لگا ہوں. آپ ویورز میں سے کسی بندے کو اغوا کر لیا گیا, یا کسی بندی کو, اس کو گن پوائنٹ پہ کمرے میں چھپا کے رکھا, سمجھ آ گئی. اس کو گن پوائنٹ پہ کہیں باہر نہ نکلنے دیا, سمجھ آ گئی. اچانک پولیس پڑی, اچانک پولیس نے آپ کو ریکور کر لیا. فرسٹ آف آل آپ اسی وقت جو بھی پولیس والا آپ کے سامنے آئے گا, آپ اسے لپٹو گے اور رج کے رہو گے اور کہو گے کہ مجھے اس بندے نے اتنے دنوں سے اغوا کیا ہوا بند. سیکنڈ, اگر آپ کو لگتا ہے کہ پولیس باعث ہے, پولیس دوسری پارٹی کے ساتھ ملی ہوئی ہے, پولیس آپ کو عدالت میں لے جاتی ہے. عدالت میں جو بیٹھے معزز جج صاحب ہیں وہ کہتے ہیں سارے باہر ٹر جاؤ. یہ ویورز آپ نے اپنے آپ کو رکھنا ہے. میری اس مثال میں یہ آپ جتنے بھی میرے بھائی یا میری بہنیں دیکھ رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو رکھیں. آپ کو اغوا کیا گیا ہے, آپ کو پولیس پہ اعتماد نہیں ہے, آپ کورٹ میں چلے گئے ہیں, جج نے سب کو نکال دیا ہے, اور جج کہے گا بیٹا یا بھائی بتاؤ یار تمہیں کس نے اغوا کیا ہے. دیکھو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا تمہارے اوپر کوئی دباؤ تو نہیں ہے؟ کیا کسی نے اگر تمہیں دھمکی دی ہے مجھے بتاؤ, میں تمہیں پروٹیکشن دوں گا. مان لیا میجسٹریٹ پہ بھی آپ کو یقین نہیں ہے, وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ مخالف پارٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے, جہاں پہ آپ اکیلے کھڑے ہو جج کے سامنے. اس کے بعد پولیس آپ کو لے کے جاتی ہے ایک صوبے کی ہائی کورٹ میں, جہاں پہ 200-300 پولیس اہلکار پہرا دے رہا ہے, جہاں پہ ایک جج صاحب ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی بیٹا بتائیں, اور ساتھ ہی آپ کے گھر والے کہتے ہیں جی ہماری ملاقات کروائیں. جج صاحب کہتے ہیں میرے چیمبر میں ملواؤ. جی آپ جا کے لپٹ جاؤ گے اپنے باپ یا اپنی ماں کے, آپ لپٹ جاؤ گے. میں کہتا ہوں کہ میرے باپ, مجھے 10,000 بندے نے گھیرا ہو, مجھے میرا باپ نظر آ جائے میں شیر ہوں. بالکل. مجھے میرا بھائی نظر آ جائے میں شیر ہوں کہ یار میرا کوئی اپنا آ گیا ہے.
وہ یار کس طرح کی اغوا ہے بھائی. اچھا پھر دیکھو ہائی کورٹ کا جج بھی سمجھ لیا جی آپ کے خلاف ہے, آپ پھر وہاں سے سپریم کورٹ بھی چلی جاؤ. یہ ویورز اپنے آپ کو رکھنا ہے میری اس مثال میں, آپ وہاں سے سپریم کورٹ بھی چلے جاؤ جہاں پہ 2 سے 3 جج بیٹھے ہوئے ہیں. یار کسے تو یقین کر لو بھائی. اب اگلی بات, جو یہ بکواس کرتے ہیں, جو یہ بھونکتے ہیں کہ دعا ہزارہ کو نشہ دیا جا رہا ہے, دعا ہزارہ کو انجیکشن لگائے جا رہے ہیں, 2 دفعہ دعا ہزارہ کا میڈیکل ہو چکا ہے جی, اور جو دوسرا میڈیکل ہوا ہے اس میں دعا ہزارہ کے ناخنوں سے لے کے بالوں تک کو ایگزامن کیا گیا ہے. جی, آپ وہ ڈیٹیل میں رپورٹ پڑھیں کہ جو ایج کا جو اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے, آپ کی ہڈیاں, آپ کے بال, ایک ایک چیز. اور میں یہاں پہ ایک چیز بتا دوں ویورز, پلیز باتوں کو یار چھوڑ دو, بھول جاؤ کہ میں ظہیر اور دعا کا سپورٹر ہوں اور آپ مہدی کاظمی کے ہیں. باتوں کو نیوٹرل ہو کے سنو, اپنے آپ کو رکھ کے سنو. 16-17 سال کی بچی کو جب آپ نشے پہ لگائیں گے ود ان 3 منتھ وہ ایڈکٹڈ نہیں ہو جائے گی, ود ان 2 منتھ وہ ایڈکٹڈ نہیں ہو جائے گا بچہ, اس کے اوپر بڑے بیڈ اثرات آئیں گے. آپ نے ڈوپ ٹیسٹ سنا ہوگا, سعید اجمل نے پتہ نہیں وہ کیا بلڈ پریشر والی گولی کھا لی تھی ٹور پہ جانے سے پہلے, وہ کسی ملک میں گیا, وہاں پہ اس کا ڈوپ ٹیسٹ ہوا, وہ پازیٹیو آ گیا اور اس جی, نے پھر معافی مانگی کہ جی میں نے اپنی بیوی کی وہ بلڈ پریشر کی دوائی تھی وہ کھا لی, وہ کوئی نیند والی دوائی اس نے کھائی تھی. جی, جب میڈیکل ہو گیا میرے بھائیوں میری بہنوں خدا کے لیے جاگو. میں نے یہاں پہ میں نے ہر طرح سے بات کی ہے, میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, جاگو اور دیکھو. جب میڈیکل کی رپورٹ میں نہیں آیا کہ اس کو آج تک کوئی بھی نشہ دیا گیا ہے, جی, جب پولیس سے لے کے میجسٹریٹ, میجسٹریٹ سے لے کے ہائی کورٹ کے جج, ہائی کورٹ کے ججز سے لے کے سپریم کورٹ تک لے جایا گیا ہو آپ کو, اور پھر بھی آپ نہ اس چیز کا اقرار کریں کہ میں اغوا ہوں, تو یار کیا کرتے ہو, کس نے اغوا کیا ہے بھائی. اب میری بات سنو چھوٹی سی, دعا ہزارہ میں نے 1-2 ولاگ دیکھے ہیں, میں ان کے نام نہیں لوں گا, ان کے ہم نام لیتے ہیں, لوگ ان کو سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی, جی, نام نہیں لینا. آئندہ یہ پالیسی بنا لیں کہ یہ کنگال ہجڑوں کا نام نہیں لینا. جی, جی, یہ پھٹیچر قسم کے لوگ ہیں, یہ ان کا ایک باپ نازل ہوا تھا, ایک ولاگ اس نے کیا, ہم نے ایسی کک ماری کہ یہ اب یتیم بھی ہو چکے ہیں. ان کو بڑی امیدیں تھیں کہ پاپا آگے ہیں, پاپا آگے ہیں, ان کو بڑی امیدیں تھیں, لیکن الحمدللہ ان امیدوں پہ بھی پانی پھر گیا. اب بات یہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو لاسٹ ہی ہمارا لائیو ہوا تھا, جی, جی, ایسے وہ بیٹھی ہوئی ہے لڑکی, ایسے اس نے فون پکڑا ہوا ہے ظہیر نے, اس نے ہمیں دکھایا تھا, ایسے ظہیر نے ایسے کیا ہے. یار ایک سائیڈ پہ آپ بیٹھے ہو, کندھا اس نے, یہ دیکھیں جی لائیو شو میں مارا جا رہا ہے, لائیو شو میں مارا جا رہا ہے. 3rd کلاس ہے, وہ بڑی 3rd کلاس عورت ہے, اس نے پورے 2 گھنٹے کے لائیو سیشن میں, اس دن آپ کو یاد ہوگا دعا ہزارہ کو بخار تھا, ہم نے اسے ریکویسٹ کی تھی کیونکہ دعا ہزارہ نے کہا تھا میں لائیو نہیں آؤں گی, ظہیر لائیو آئے گا. میں نے کہا نہیں, میں نے ایک انالیسس کیا ہے. جی, جی, میری ایک ویڈیو آئی ہے, اس کے اوپر نا کوئی سائیکیٹرسٹ تھے, انہوں نے ایک بڑا لمبا کمنٹ کیا ہے, اور اچھا, انہوں نے میرا جو وہ تجزیہ تھا اس کی بڑی تعریف کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں خود ایک سائیکیٹرسٹ ہوں, اور جو یہ وکیل صاحب بات کر رہے ہیں ایسے ہی ہم جج کرتے ہیں لوگوں کو. جی, میں نے جب یہ دعا ہزارہ کی آنکھوں پہ لوگوں نے بات کرنی شروع کی ہے نا, اب آپ کی آنکھیں نا, آپ کو ہم وہ 50 پہ لے جائیں, 1 سے ہاف سپیڈ پہ لے جائیں, جس طرح سلومو کرتے ہیں, وہ جی, آنکھیں جی, جی, ایسے کر کے کھلیں گی. ایسا ہی اور ہے. سیکنڈلی بات یہ ہے کہ سائمہ کاظمی کی آنکھیں دیکھ لیں, دعا کی آنکھیں بالکل اپنی ماں جیسی ہیں. بالکل. سائمہ کاظمی بھی ہر وقت ٹن نہیں لگتی ہے, اگر اس حساب سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ میں دعا ذرا یہاں ٹننا ہے. یہاں اب پہ بات میرا ختم ہو یہاں گیا, پہ میں بات نا میاں صاحب میں پتہ کیا دیکھیں, میں یہاں پہ ڈبیٹ آج نہیں کر رہا, میں نے آج ویسے بھی جلدی جانا ہے, میری ایک ایمرجنسی ہے, میڈم کو پتہ ہے, لیکن میں تو میڈم کا حکم تھا میں آ گیا ہوں, میں صرف 10 منٹ ہوں اور مزید آپ کے ساتھ. میں نے آج جو یہ 10-12 منٹ لیے ہیں نا, میں نے اس میں میاں صاحب ایک پورا سبق
ہر انڈیویجول کو سامنے رکھ کے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یار اب بھی مان جاؤ بھائی، میں اپنی ذات کی خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میرے اوپر یہ شو کرنے کا ایک پیسہ بھی حرام ہے. میں آج تک دعا اور ضعیف سے لائف ملا بھی ہوں. میری آج میرے پاس نمبر بھی ایون ہو ان کا. میری اگر کوئی بات ہوتی ہے یا کوئی پیغام آتے جاتے ہیں تو وہ سورسز ہیں، دوست ہیں، بیچ میں ان کے وکیل ہیں، کچھ صحافی ہیں. اور دوسری بات، میرا یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد صرف یہ ہے، دیکھیں میں کوئی توپ نہیں ہوں. میں بڑا ماڑا سا ایک بندہ ہوں. ابھی آپ نے میرا نام سنا ہوگا، ابھی انہی دنوں میں آپ نے میری شکل دیکھی ہوگی. لیکن چیزیں جو لیگل ہیں، جو اس میں آپ کو لیگلی کنفیوز کیا جا رہا ہے، زنیرا نے ڈے فرسٹ مجھے یہ کہا تھا کہ سر اس کیس کو لیگلی بڑا کنفیوز کر دیا گیا ہے، ہمیں ایک لائر چاہیے جو کہ لوگوں کو تھوڑا بہت بتا سکے کہ قانون کیا کہتا ہے. کوئی وکیل میری یہ ویڈیو جتنا میں نے ابھی 164 کے بیان کا بتایا ہے، جتنا میں نے پہلے قانون کے بارے میں بتایا اس کیس کے اوپر، کسی بڑے سے بڑے وکیل ہمارے لیے وہ کتاب کا درجہ رکھتے ہیں، اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب کے پاس لے جائیں، اگر وہ کہہ دے کہ جعفری قانون کے خلاف بات کر رہا ہے تو جناب میں مجرم. میری یہاں پہ ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ میاں آصف صاحب ہو گئے، زنیرا ماہم ہو گئی، یہ ہم سب اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور بڑے ٹاپک ہیں دنیا. کیس کیا ہے؟ آڈینس میری بات سنیں، یہ کیس کیا ہے؟ جو دعا زارا چاہے گی وہ ہوگا. جی بس یہ میرے الفاظ اپنے پاس لکھ لیں. یہ کیس کیا ہے؟ جو دعا زارا چاہے گی وہ ہوگا. دعا زارا کی مرضی، دعا زارا کی منشا کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا. مہدی کاظمی، تم دیوار کو ٹکرے مار رہے ہو، تم مارتے رہو، تم بے وقوف اور جاہل آدمی ہو. تمہارے اوپر میں کیا کہہ سکتا ہوں، افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ تم نے ایک کیس بنتے ہی نہیں ہے، اس کو تم نے کیس جعفری بنا صاحب، کے اپنے آپ کو میرا کیش ایک کروا سوال ہے لیا. آپ پہ، میرا ایک سوال ہے آپ سے. آپ اس طرح کی لا میرج کو سمجھتے ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں. ایک لڑکا جا کے بلکہ 3 لوگ 5 لوگ جا کے ایک لڑکی کو گھر سے لے کے آتے ہیں اور کورٹ میرج کر لیتے ہیں، تو وہ کہیں پہ ان کے خلاف اغوا کی جو ایف آئی آر ہے، مقدمہ درج ہونے کے بعد کیا لڑکی واپس ہو جاتی ہے؟ کیا وہ میں سارے گل پکڑے کراں، جاتے ہیں؟ میں میاں صاحب بات یہ ہے، گل ایک کراں، منٹ. زنیرا میں گل کراں. کرے سر کرے. اگر اے مقدمہ پنجاب وچ ہوندا، اگر اے مقدمہ بلوچستان چ ہوندا، اگر اے مقدمہ خیبر پختونخوا چ ہوندا تے کدوں دا ختم ہو گیا ہوندا. بالکل. اچھا گورنمنٹ دی مشینری مس یوز ہو رہی ہے، گورنمنٹ دی بالکل پاور اور مس یوز کی جا رہی ہے. اور 30 اس لاکھ سے ہو چکا ہے، 30 آپ کو لاکھ ایک روپیہ. اچھا جعفری بہت صاحب زیادہ اس سے بہت زیادہ